اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے پہلی مرتبہ آپ حضرات کے اس سالانہ پروگرام میں حاضری کا موقع مل رہا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت میرا پڑھنا، آپ حضرات کا سماعت فرمانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تہہ دل سے شکر گزار ہوں عالم اسلام کے عظیم خطیب، اللہ تعالیٰ نے بڑی عزتیں عطا فرمائی۔ آج حضرت سے میری تقریباً دوسری تیسری ملاقات ہے۔ حضرت مولانا بلال حسن رحیمی صاحب دامت برکات ملالیہ، اللہ تعالیٰ حضرت جی کو اور ان کے جتنے بھی رفقا ہیں تمام کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور میرے نہایت محترم مسلسل میرے ساتھ رابطے میں بھی رہے حضرت مولانا یاسر صدیق صاحب دامت برکات ملالیہ، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور دیگر حضرات جتنے بھی اس پروگرام کے معاونین ہیں، آپ حضرات ہیں، اللہ تعالیٰ تمام کی زندگیوں میں بے حد برکتیں، عزتیں، رفعتیں عطا فرمائے۔ تو آئیے بلا تمہید اپنی حاضری کا آغاز کرتا ہوں۔ آپ حضرات سے گزارش یہی ہے کہ جب بھی کوئی جملہ یا شعر سمجھ میں آئے گا تو آپ نے محبت سے کیا کہنا ہے؟ مولانا کہاں گئے؟ یاسر صاحب، بھائی عبداللہ صاحب ادھر سٹیج پہ آئے، ادھر اوپر آ جائے مولانا، ادھر آپ تشریف لے آئیں یہاں پہ، ذرا محسوس نہ فرمائیے گا، اوپر آ جائے مولانا۔ میں آغاز کرتا ہوں ایک بڑی ہی خوبصورت حمد باری تعالیٰ کے چند اشعار، سماعت آگے قریب تشریف لیں، چند اشعار آغاز کر رہا ہوں ایک بڑی ہی خوبصورت حمد کے، آپ حضرات سماعت فرمائیے گا، اس کے بعد انشاءاللہ آگے چلیں گے۔ بڑے ہی اختصار کے ساتھ اس سفر کو طے کرنا ہے، اپنی بیداری کا ثبوت دیجیے گا۔ ایک مرتبہ ذرا سیدھا ہاتھ فضا میں بلند کر کے کہیں نا سبحان اللہ، ہاں ماشاءاللہ۔ اسی طرح جب میری کوئی بات یا میرا جملہ آپ کو سمجھ میں آئے تو آپ نے سبحان اللہ کی صدا ضرور لگانی ہے، مجھے پتہ چلے گا کہ میری بات آپ کو سمجھ آئی ہے۔ تو آغاز کر رہا ہوں، حضرات سنیے گا، شاعر لکھتے ہیں، دکھیاں دے 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 دکھ ٹالے اللہ کو لو منگتے سہی، سلامت رہیے گا، دکھیاں دے 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 دکھ ٹال اللہ کو لو منگتے سہی، دکھیاں دے 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 دکھ ٹال اللہ کو لو منگتے سہی، دکھیاں دے 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 دکھ ٹال اللہ کو لو منگتے سہی، اوندا نہ کوئی ساجی بھائی بال، اوندا نہ کوئی ساجی بھائی بال اللہ کو لو منگتے سہی، اوندا نہ کوئی ساجی بھائی بال اللہ کو لو منگتے سہی، مانگتے سہی، مانگتے سہی، مانگتے سہی، مانگتے سہی، مانگتے سہی، مانگتے سہی، دکھیاں دے 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 دکھ ٹال اللہ کو لو منگتے سہی، اوندا نہ کوئی ساجی بھائی بال اللہ کو لو منگتے سہی، اوندا نہ کوئی ساجی بھائی بال اللہ کو لو منگتے سہی، چاندے سے ستارے سارے اوتیاں نشانیاں، ایسے نہیں، ذرا میری اللہ کی توحید سننی ہے اور سمجھ آئے تو میرے اللہ کی محبت میں ڈوب کر آپ نے دونوں ہاتھ فضا میں بلند کر کے سبحان اللہ کی صدا سے مجھے بتانا ہے۔ دوبارہ پڑھ رہا ہوں، سنیے گا ذرا، سماعت فرمائیے گا، چاندے سے ستارے سارے اوتیاں نشانیاں، چاندے سے ستارے سارے اوتیاں نشانیاں، آتا جاتا سورج بھی دسے دے کہانیاں، آتا جاتا سورج بھی دسے دے کہانیاں، دھوکے وچ زندگی نہ گال، دھوکے وچ زندگی نہ گال اللہ کو لو منگتے سہی، دھوکے وچ زندگی نہ گال اللہ کو لو منگتے سہی، منگتے سہی، منگتے سہی، منگتے سہی، دکھیاں دے 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 دکھ ٹال اللہ کو لو منگتے سہی، کدی بادشاہ منو فقیر کر چھوڑیو، کدی بادشاہ منو فقیر کر چھوڑیو، چاہے تے فقیرانو امیر کر چھوڑیو۔ نعرہ تکبیر، ہاتھ اٹھا کے نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھ سینے کا زور لگا کے نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، شان اہل بیت، عظمت قرآن، اولیاء اللہ، شان اولیاء اللہ، علماء دیوبند، علماء
چاہے تے فقیراں نو امیر کر چھوڑے بھائی کرے کون آندے تو سوال کرے کون آندے تو سوال اللہ کولو منگتے صحیح کرے کون آندے تو سوال اللہ کولو منگتے صحیح منگتے صحیح منگتے صحیح منگتے صحیح دکھیاں دے 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 دکھ ٹال اللہ کولو منگتے صحیح پتر دیویا پتر دیویا دیو دھیا آپ دیتا ہے پتر دیویا دیو دھیا آپ دیتا ہے مشرک ایویں لارا لپا پہ لیتا ہے عقیدے کی بات کرنے جا رہا ہوں میرے عقیدے کے ساتھ آپ کا عقیدہ مل جائے تو آپ نے دونوں ہاتھ فضا میں بلند کر کے مجھے بتانا ہے یہاں پر توحید پرست تشریف فرما ہے بتائیے گا ذرا بیٹے دینے والا کون ہر بندہ نہ بولے جس کو اللہ نے عطا کیے ہیں یوں سیدھا ہاتھ فضا میں بلند کر کے شہادت کی انگلی اٹھائیں ذرا گواہی دے بتائیں نا ذرا بیٹے دینے والا کون بیٹیاں دینے والا کون اولاد دینے والا کون اولاد واپس لینے والا کون جان دینے والا کون جان واپس لینے والا کون او لوگوں رزق دینے والا کون رزق واپس لینے والا کون اب میرا عقیدہ سنیے گا سمجھ آئے تو بولیے گا کنجوسی نہ کریے گا ذرا سنیے گا پتر دیوی یا دیو دھیا آپ دیتا ہے پتر دیوی یا دیو دھیا آپ دیتا ہے مشرک ایویں لارا لپا پہ لیتا ہے مشرک ایویں لارا لپا پہ لیتا ہے یاری چھوڑ مشرکاں نال یاری اب ہاتھ اٹھائیے گا یاری چھوڑ مشرکاں نال اللہ کو لو منگتے صحیح یاری چھوڑ مشرکاں نال اللہ کو لو منگتے صحیح پتر دیوی یا دیو دھیا آپ دیتا ہے پتر دیوی یا دیو دھیا آپ دیتا ہے مشرک ایویں لارا لپا پہ لیتا ہے مشرک ایویں لارا لپا پہ لیتا ہے یاری چھوڑ مشرکاں نال یاری چھوڑ مشرکاں نال اللہ کو لو منگتے صحیح یاری چھوڑ مشرکاں نال اللہ کو لو منگتے صحیح منگتے صحیح منگتے صحیح منگتے صحیح دکھیاں دے 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 دکھ ٹال اللہ کو لو منگتے صحیح سبحان اللہ ماشاءاللہ آئیے چند اشعار ایک اردو کا بڑا خوبصورت کلام ہے وہ پیش کروں گا اس کے بعد انشاءاللہ آپ کے ذوق کے مطابق پنجابی میں چند کلام آپ حضرات کی حسین سماعتوں کے حوالے کرنے کی کوشش کروں گا حضرات سنیے گا شاعر لکھتے ہیں حق کا چراغ آ کے جلایا حضور نے 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 دنیا سے ظلمتوں کو مٹایا حضور نے جو مانتے نا وہ ذرا دونوں ہاتھ فضا میں بلند کر کے کہیں سبحان اللہ سلامت رہیے گا دنیا سے ظلمتوں کو مٹایا حضور نے کانٹے بچھائے جاتے رہے آپ کے لیے کانٹے بچھائے جاتے رہے آپ کے لیے پھر بھی کسی کا دل نہ دکھایا حضور نے پھر بھی کسی کا دل نہ
دکھایا حضور نے ارباب علم و عقل سبھی دنگ رہ گئے ارباب علم و عقل سبھی دنگ رہ گئے کلمہ جو پتھروں کو پڑھایا حضور نے کلمہ جو پتھروں کو پڑھایا حضور نے دربار حق سے جن کو دنیا سے ظلمتوں کو مٹایا حضور نے اور صحابہ کے دیوانوں پروانوں مستانوں بڑے ہی خوبصورت انداز میں نے ایک شعر پیش کرنا ہے اور آپ حضرات سے گزارش کرنی جب شعر مکمل ہو صحابہ کی محبت میں ڈوب کر آپ نے دونوں ہاتھ فضا میں بلند کر کے سبحان اللہ کی صدا سے مجھے بتانا ہے یہاں پر تشریف فرما صدیقی ہیں بات میرے آقا کے مصلح کی بات کر رہا ہوں اور کس کو عطا کیا میرے آقا نے اپنی زندگی میں حضرات شعر سنیے گا سمجھ میں آئے پورا مجمع دونوں ہاتھ فضا میں بلند کر کے مجھے بتائے یہاں تشریف فرما تمام صحابہ کے عاشق ہیں حضرات سنیے گا شاعر لکھتے ہیں بو بکر کو بلاؤ توجہ بو بکر کو بلاؤ پڑھائے نماز وہ بو بکر کو بلاؤ پڑھائے نماز وہ صدیق کو امام بنایا حضور نے تکبیر مصطفیٰ کا ہم سفر آواز آئے دونوں ہاتھ اٹھا کے ابو بکر مصطفیٰ کا ہم سفر مصطفیٰ کا ہم سفر مصطفیٰ کا ہم سفر خلفائے راشدین نعرہ محمد مصطفیٰ نعرہ تکبیر صدیق کو امام بنایا حضور نے صدیق کو امام بنایا حضور نے شان عمر بھی میری زبان کیا بیاں کرے دربار حق سے جن کو مانگا حضور نے دربار حق سے جن کو مانگا حضور نے دربار حق سے جن کو مانگا حضور نے چلتے ہیں حضور علیہ السلام کے در پر اور میرے آقا کے شہر کی کھجوروں کی بات کرتے ہیں یہ ایک بڑا ہی خوبصورت کلام ہے اس کے میں چند اشعار پیش کرتا ہوں آج تقریباً دوسری مرتبہ آپ حضرات کی آپ کی محفل میں پڑھ رہا ہوں پہلے ایک دفعہ پڑھا تو آج دوسری مرتبہ پڑھ رہا ہوں تو آپ حضرات نے خوب سننا ہے اور میری حوصلہ افزائی بھی کرنی ہے کہیں کوئی اونچ نیچ ہو جائے تو آپ نے درگزر کرنا ہے میں پڑھ رہا ہوں حضرات سماعت فرمائیے گا شاعر لکھتے ہیں سونے مدنی آقا نال سی بڑائی پیار کھجوراں دا میرے آقا دی شہر دیاں کھجوراں دی گل کرنا پیا میں اور ایتھے سارے جنہیں تشریف فرماؤ سارے دے دل دی حسرت ہے اللہ تعالیٰ سانو سارے نو لے جاوے تے اور اپنے شہر دے وچ جا کے کھواوے تے تسی آج اللہ کو منگنا ہے ساڈی دعا قبول ہوئے گی انشاءاللہ سی مل کے پڑھنے ذرا سنو ذرا شاعر لکھتے ہیں سونے مدنی آقا نال سی بڑائی پیار کھجوراں دا سونے مدنی آقا نال سی بڑائی پیار کھجوراں دا سونے مدنی آقا نال سی بڑائی پیار کھجوراں دا ایویں نہیں میں شہر مدینے چکیا بھاد کھجوراں دا یہ لائن
تسی میرے نال انج سجا ہاتھ چوک کے پرچم بنا کے لہرا کے پڑھنی ذرا سونے مدنی آقا نال سی پڑھائی پیار کھجورا دا سونے مدنی آقا پورا مجمع ہاتھ چکے ذرا سونے مدنی آقا نال سی پڑھائی پیار کھجورا دا سونے مدنی آقا نال سی پڑھائی پیار کھجورا دا سونے مدنی آقا نال سی پڑھائی پیار کھجورا دا ایویں نہیں میں شہر مدینے چکیا بھاد کھجورا دا ایویں نہیں میں شہر مدینے چکیا بھاد کھجورا دا سونے مدنی آقا نال سی پڑھائی پیار کھجورا دا سونے مدنی آقا نال سی پڑھائی پیار کھجورا دا ایویں نہیں میں شہر مدینے چکیا بھاد کھجورا دا ایویں نہیں میں شہر مدینے چکیا بھاد کھجورا دا اس ویلے انج لگدا ہے جویں کمی کوئی وچ رہ گئی ہے اس ویلے انج لگدا ہے جویں کمی کوئی وچ رہ گئی ہے اس ویلے انج لگدا ہے جویں کمی کوئی وچ رہ گئی ہے اس ویلے انج لگدا ہے جویں کمی کوئی وچ رہ گئی ہے بندوبست جدوں نہ ہووے بندوبست جدوں نہ ہووے وچ افطار کھجورا دا بندوبست جدوں نہ ہووے وچ افطار کھجورا دا ایویں نہیں میں شہر مدینے چکیا بھاد کھجورا دا سونے مدنی آقا نال سی پڑھائی پیار کھجورا دا سونے مدنی آقا نال سی پڑھائی پیار کھجورا دا ایویں نہیں میں شہر مدینے چکیا بھاد کھجورا دا فارس دے سلمان نو کافر تو آزاد کراون لے فارس دے سلمان نو کافر تو آزاد کراون لے فارس دے سلمان نو کافر تو آزاد کراون لے فارس دے سلمان نو کافر تو آزاد کراون لے 300 بوٹا ہتھی لایا 300 بوٹا ہتھی لایا سی سرکار کھجورا دا سلامت رہیے گا 300 بوٹا ہتھی لایا سی سرکار کھجورا دا 300 بوٹا ہتھی لایا سی سرکار کھجورا دا ایویں نہیں میں شہر مدینے چکیا بھاد کھجورا دا ایویں نہیں میں شہر مدینے چکیا بھاد کھجورا دا حضرات سامعین محترم جو شعر پڑھنے جا رہا ہوں اہل باطل کو جواب دینے جا رہا ہوں آپ نے جواب سننا ہے اور اگر آپ بھی میرے اس جواب میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو آپ حضرات نے جب میرا شعر مکمل ہو گھٹنوں کے بل پنجابی جی کہندے نے گوڈیاں تے کھلو کے سبحان اللہ دی صدا نال مینوں دسنا ہے کہ ایتھے سارے تشریف فرما اہل بیت دے دیوانے اور صحابہ دے نے الحمدللہ ذرا شعر سنو شاعر لکھ دے نے نہیں جھگڑا صدیق تے بی بی دے وچکار کھجوراں دا یہ پورا مجمع نہیں بولیا کیمرے والا بھائی میرا اس شعر دی جڑی داد بنے گی وہ کیچ کرے گا ذرا سننا ذرا نہیں جھگڑا صدیق تے بی بی تے وچکار کھجوراں دا نہیں جھگڑا صدیق تے بی بی تے وچکار کھجوراں دا نہیں جھگڑا صدیق تے بی بی تے وچکار کھجوراں دا نہیں جھگڑا صدیق تے بی بی تے وچکار کھجوراں دا ایویں بنیا پھرنا ایویں بنیا پھرنا تو ٹھیکیدار کھجوراں دا اے پوری لائن تسی ذرا دوویں ہاتھ چکو نا ایک باری پورا مجمع دوویں ہاتھ چکے اور میرے نال مل کے اے لائن آکھے ذرا ایویں بنیا پھرنا تو ایویں بنیا پھرنا تو ایویں بنیا یہ بھی ہاتھ کچھ تھلے نے میرے واسطے نہیں اما فاطمہ واسطے ذرا دوویں ہاتھ چکے آکھو نا ذرا ایویں بنیا پھرنا تو ایویں بنیا پھرنا تو ٹھیکیدار کھجوراں دا ایویں بنیا پھر
ایویں بنیا پھرنا ہے تو ٹھیکیدار کھجوراں دا ایویں نہیں میں شہر مدینے چکیا بھار کھجوراں دا سونے مدنی آقا نال سی بڑائی پیار کھجوراں دا ایویں نہیں میں شہر مدینے چکیا بھار کھجوراں دا اور پہلے شعر تو ہون جڑی میں گال کرن جا رہا ہوں اندے تو بھی وڈی ہے حضرات سنو ذرا شاعر بڑے ہی خوبصورت انداز سے لکھ دینے ذکر کسے نہیں کیتا یا کہ وچ دربار کھجوراں دا جتنے تک لے کے جانا چاہ رہا تو ذرا پہنچن دی کوشش کرو ذرا سنو ذرا ذکر کسے نہیں کیتا یا کہ وچ دربار کھجوراں دا ذکر کسے نہیں کیتا یا کہ وچ دربار کھجوراں دا ذکر کسے نہیں کیتا یا کہ وچ دربار کھجوراں دا ذکر کسے نہیں کیتا یا کہ وچ دربار کھجوراں دا ہن ہاتھ چکنا ذرا کی کرنا سی جنت دے کی کرنا سی جنت دے سردارا چار کھجوراں دا اے شعر میں دوبارہ پڑھنا ہے اور جب پہنچنا چار کھجوراں دا تھوڑا سادہ رکھنا ہے میرے بزرگاں نوں سمجھ آئی جب پہنچنا چار کھجوراں دا اینج سجا ہاتھ چکنا ہے تو اسی طرح اشارہ کرنا ہے یارو جنت دے سردار اللہ نے انہوں نے جنت دے سردار بنائے نے تو او کی ہے نا چار کھجوراں دا کرن دے حضرات پڑھ رہے ہیں ذرا سنو ذرا شاعر لکھ دینے ذکر کسے نہیں کیتا یا کہ وچ دربار کھجوراں دا ذکر کسے نہیں کیتا یا کہ وچ دربار کھجوراں دا ذکر کسے نہیں کیتا یا کہ وچ دربار کھجوراں دا ذکر کسے نہیں کیتا یا کہ وچ دربار کھجوراں دا کی کرنا سی جنت دے ان ہاتھ چکنا ذرا کی کرنا سی جنت دے سردارا چار کھجوراں دا کی کرنا سی جنت دے سردارا چار کھجوراں دا ایویں نہیں میں شہر مدینے چکیا بھار کھجوراں دا سونے مدنی آقا نال سی بڑائی پیار کھجوراں دا ایویں نہیں میں شہر مدینے چکیا بھار کھجوراں دا آئیے چلتے ہیں ایک اور بڑا خوبصورت پنجابی کا کلام اس کے بعد انشاءاللہ صحابہ و اہل بیت کے در پر چلیں گے حضرات سماعت فرمائیے گا شاعر لکھتے ہیں ڈھیر سوہنا کمال سوہنا نبی دا حسن و جمال سوہنا نبی دا حسن و انجنی یار ڈھلی آواز نہ نہیں بولنا ذرا میرے آقا دا ذکر کرنا ذرا بہادری نال گج وج کے نبی دا حسن و انج سجا چکو ذرا نبی دا حسن و ہاں تسی میرے نال مل کے آقا دا ذکر کرنا ہے ذرا شامل ہو جائیے گا ڈھیر سوہنا کمال سوہنا نبی دا حسن و جمال سوہنا ڈھیر سوہنا کمال سوہنا نبی دا حسن و جمال سوہنا ڈھیر سوہنا کمال سوہنا نبی دا حسن و جمال سوہنا ایک باری پورا مجمع سجا ہاتھ جو کیا کہ نا ذرا نبی دا حسن و جمال سوہنا نبی دا حسن و جمال سوہنا ڈھیر سوہنا کمال سوہنا نبی دا حسن و جمال سوہنا پیار کر دی مائی حلیمہ پیار کر دی مائی حلیمہ میرے اپنے نو چمد شیمہ میرے اپنے نو چمد شیمہ آمینہ مئی دبال سوہنا نبی دا حسن و جمال سوہنا ڈھیر سوہنا کمال سوہنا نبی دا حسن و جمال سوہنا بادشاہ تیرا جوارا بادشاہ تیرا جوارا میں اود جوتی تو تاجوارا شاعر نے کس دیوان
چھپانے کی بات کی. جب دوسری لائن پر پہنچو نا ان کا نام مبارک آئے گا تو آپ نے دونوں ہاتھ فضا میں بلند کر کے ان کی محبت میں بولنا ہے. ذرا سنیے گا. بادشاہ تیرا جوارا بادشاہ تیرا جوارا میں اودی جوتی تو تاجوارا میں اودی جوتی تو تاجوارا. اب تیار رہیے گا. میرے نبی دا بلال سونا سلامت رہیے گا. میرے نبی دا بلال سونا میرے نبی دا بلال سونا نبی دا حسن و جمال سونا. کافران دے تا اٹھ کے توتے کافران دے تا اٹھ کے توتے کیت جد نبی نے چند ٹوٹے. میرے آقا دا موجودہ سن کے جنہ دا ایمان تازہ ہو ایک باری ذرا دو میں ہاتھ چوکے کمن نا سبحان اللہ. سلامت رہیے گا. کافران دے تا اٹھ کے توتے کافران دے تا اٹھ کے توتے کیت جد نبی نے چند ٹوٹے کیت جد نبی نے چند ٹوٹے. نبی بکھایا کمال سونا نبی دا حسن و جمال سونا نبی بکھایا کمال سونا. آئیے چلتے ہیں صحابہ کی در پر. سب سے پہلے میں ذکر کروں گا شیخین کا, اس کے بعد انشاءاللہ العزیز آگے پھر صحابہ و اہل بیت کی در پر چلیں گے. حضرات سماعت فرمائیے گا. شاعر لکھتے ہیں آقا کے وفادار ابو بکر عمر ہیں سرکار کے دلدار ابو بکر عمر ہیں. آپ نے نا ایک ہاتھ حضرت سیدنا ابو بکر کے لیے اور دوسرا ہاتھ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اٹھانا ہے اور ان ہستیوں کا ذکر میرے ساتھ مل کر کرنا ہے. کوئی زبان خاموش نہ رہے. بڑی محبتیں اور عقیدتیں چاہتے ہوئے آپ تک یہ چند اشعار پہنچا رہا ہوں. حضرات سنیے گا. شاعر لکھتے ہیں آقا کے وفادار ابو بکر عمر ہیں سرکار کے دلدار ابو بکر عمر ہیں. اٹھائے حاضرہ. آقا کے وفادار ابو بکر عمر ہیں سرکار کے دلدار ابو بکر عمر ہیں سرکار کے دلدار ابو بکر عمر ہیں. آقا کے وفادار ابو بکر عمر ہیں سرکار کے دلدار ابو بکر عمر ہیں سرکار کے دلدار ابو بکر عمر ہیں. غزوات کے لمحات ہو یا دن وہ خوشی کے غزوات کے لمحات ہو یا دن وہ خوشی کے ہر وقت جو تیار ابو بکر عمر ہیں ہر وقت جو تیار ابو بکر عمر ہیں سرکار کے دلدار ابو بکر عمر ہیں سرکار کے دلدار ابو بکر عمر ہیں. آ تجھ کو دکھاؤں میں ذرا چل تو مدینے آ تجھ کو دکھاؤں میں ذرا چل تو مدینے. دربار میں دو یار ابو بکر عمر ہیں. یہاں پر تشریف فرما سارے مانتے ہیں الحمدللہ. میں نے یہ شعر دوبارہ پڑھنا ہے. آپ نے دونوں ہاتھ فضا میں بلند کرنے اور یوں اشارہ کرنا ہے اور اہل باطل کو بتانا ہے. وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے لیکن آپ نے بتانا ہے بار بار. میں شعر پڑھ رہا ہوں حضرات شامل ہو جائیے گا. آ تجھ کو دکھاؤں میں ذرا چل تو مدینے آ تجھ کو دکھاؤں میں ذرا چل تو مدینے. دربار میں دو یار اسٹیج والے بھی ہاتھ اٹھائیں مولانا یاسر صاحب. دربار میں دو یار ابو بکر عمر ہیں دربار میں دو یار ابو بکر عمر ہیں سرکار کے دلدار ابو بکر عمر ہیں دربار میں دو یار ابو بکر عمر ہیں. عثمان و علی سارے صحابہ نے گئے مانا عثمان و علی سارے صحابہ نے گئے مانا. بعد آقا کے سالار
بعد آقا کے سالار ابو بکر و عمر ہیں، بعد آقا کے سالار ابو بکر و عمر ہیں، سرکار کے دلدار ابو بکر و عمر ہیں، سرکار کے دلدار ابو بکر و عمر ہیں، گر چاہتے ہو نسلوں میں ایمان وہ زندہ، گر چاہتے ہو نسلوں میں ایمان وہ زندہ، پھر مان لو میں یار، پھر مان لو میں یار ابو بکر و عمر ہیں، پھر مان لو میں یار ابو بکر و عمر ہیں، سرکار کے دلدار ابو بکر و عمر ہیں۔ آئیے چلتے ہیں اہل بیت کے در پر۔ ایک مرتبہ اہل بیت کے دیوانے ذرا دونوں ہاتھ فضا میں بلند کر کے کہیں نا سبحان اللہ۔ حسینی بولیں ذرا سبحان اللہ۔ سلامت رہیے گا۔ ایک کلام پیش کر رہا ہوں، مجھے حکم ہے اس کے چند اشعار پیش کرتا ہوں، حضرات سماعت فرمائیے گا۔ شاعر لکھتے ہیں، شاہ جی کہاں گئے؟ ماشاءاللہ شاہ جی آپ کی توجہ چاہوں گا۔ اہل بیت حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بڑے ہی خوبصورت انداز میں شاعر نے یہ اشعار لکھے، حضرات سنیے گا۔ ہاں حسین دل برے تے دل ربائے، اگلی لائن تے سنی ماں دا بیٹا بولے گا، حضرات توجہ کریے گا۔ حسین دل برے تے دل ربائے، حسین سنیاں دا رہنمائے، سلامت رہیے گا۔ حسین دل برے تے دل ربائے، حسین سنیاں دا رہنمائے، حسین دل برے تے دل ربائے، حسین سنیاں دا رہنمائے، حسین سنیاں دا رہنمائے۔ ایک باری پورا مجمع جو دو میں ہاتھ چکے ذرا سنی ہوندہ ثبوت ہو ذرا۔ حسین سنیاں دا رہنمائے، حسین سنیاں دا رہنمائے، حسین دل برے تے دل ربائے، حسین سنیاں دا رہنمائے، حسین سنیاں دا رہنمائے، حسین لختے جگر علی دا، حسین لختے جگر علی دا، حسین نور نظر نبی دا، سلامت رہیے گا۔ حسین لختے جگر علی دا، حسین لختے جگر علی دا، حسین نور نظر نبی دا، حسین زینب طویر سونا، حسین زینب طویر سونا، حسین زہرا دا لاڈلائے، حسین زہرا دا لاڈلائے، حسین دل برے تے دل ربائے، حسین سنیاں دا رہنمائے، حسین سنیاں دا رہنمائے۔ اور میرے حسین کا مقام دیکھیے گا، مرتبہ دیکھیے گا، خدا را توجہ کریے گا۔ شاعر بڑے ہی خوبصورت انداز میں لکھتے گئے، حضور سے محبت، حضور کی محبت دیکھیے گا، ذرا توجہ کریے گا۔ حسین اعلیٰ مقام پایا، حسین اعلیٰ مقام پایا، خطبہ چھڑ کے حضور جایا۔ میرے آقا خطبہ مبارک ارشاد فرما رہے ہیں، لیکن سامنے دروازے سے جب دیکھا نا حسنین کریمین تشریف لا رہے ہیں، تو میرے آقا نے خطبہ چھوڑا اور اہل بیت کی، حضرات توجہ کریے گا، پڑھ رہا ہوں۔ حسین اعلیٰ مقام پایا، حسین اعلیٰ مقام پایا، خطبہ چھڑ کے حضور جایا، خطبہ چھڑ کے حضور جایا۔ حسین ہے خوش نصیب ایسا، حسین ہے خوش نصیب ایسا کہ جس نو آقا نے لب چسایا ہے، حسین ہے خوش نصیب ایسا کہ جس نو آقا نے لب چسایا ہے، حسین دل برے تے دل
ربائے حسین سنیاں دا رہنمائے حسین سنیاں دا رہنمائے حضرات توجہ کریے گا کیسا رتبہ حسین پایا کیسا رتبہ حسین پایا نبی نے کندیا تے جنو چایا پورا مجمع نہیں بولیا حسینی ہوندہ تسی ثبوت دینے دوبارہ دو لائنہ پڑھ رہا ذرا سنیے گا کیسا رتبہ حسین پایا کیسا رتبہ حسین پایا نبی نے کندیا تے جنو چایا نبی نے کندیا تے جنو چایا ان ہاتھ چکنا ذرا جہڑے جنت دے نوجوان ہیں جہڑے جنت دے نوجوان ہیں حسین اونا دا بادشاہ جڑا من دے اپنا بادشاہ ذرا دو میں ہاتھ چکے کہے سبحان اللہ حسین جنت جہڑے جنت دے نوجوان ہیں حسین اونا دا بادشاہ حسین اونا دا بادشاہ حسین دل برے تے دل ربائے حسین سنیاں دا رہنمائے حسین سنیاں دا رہنمائے نماز وچ اسے نے سر کٹایا نماز وچ اسے نے سر کٹایا نیزے تے چڑھ کے قرآن سنایا حسین ادھر دو میں ہاتھ چوکے کہیں سبحان اللہ سلامت رہیے گا نماز وچ اسے نے سر کٹایا نماز وچ اسے نے سر کٹایا نیزے تے چڑھ کے قرآن سنایا آل اپنی کوہا کے ولوی آل اپنی کوہا کے ولوی نماز کی تھی نہ اس قضائے آل اپنی کوہا کے ولوی نماز کی تھی نہ اس قضائے حسین دل برے تے دل ربائے حسین سنیاں دا رہنمائے اور چند اشعار میں نے پیش کرنا ہے ایک بڑا خوبصورت کلام ہے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں یہ اہل باطل کو جواب دے رہا ہوں حضرات سنیے گا حشر میں علی نے جب معاویہ کو گلے سے لگایا تو تم کیا کرو گے سننا ٹھلے ہو کے نہیں سننا یہ ویڈیو جدو تک جدو انہوں نے کول جانی نا انہوں نے ویکھنا توڑا حضرت میرے معاویہ نال محبت توڑی انہوں نے چیک کرنی ہے تو تسی انہوں نے اپنی وہانی ہے ٹھیک ہے نا حضرات ذرا سنو شاعر لکھ دینے حشر میں علی نے جب معاویہ کو گلے سے لگایا تو تم کیا کرو گے حشر میں علی نے جب معاویہ کو گلے سے لگایا تو تم کیا کرو گے حشر میں علی نے جب معاویہ کو گلے سے لگایا تو تم کیا کرو گے حشر میں علی نے جب معاویہ کو گلے سے لگایا تو تم کیا کرو گے وہیں سب کے آگے خدا نے جو دونوں کو جنت بلایا تو تم کیا کرو گے وہیں سب کے آگے خدا نے جو دونوں کو جنت بلایا تو تم کیا کرو گے علی معاویہ نام لکھا جہاں پہ
हो, उलझ बैठते हो। अली मुआविया नाम लिखा जहां पर कहीं देखते हो, उलझ बैठते हो। क़यामत में दोनों को फिर जब खुदा ने इकट्ठे दिखाया तो तुम क्या करोगे? क़यामत में दोनों को फिर जब खुदा ने इकट्ठे दिखाया तो तुम क्या करोगे? अगर बात मेरी नहीं मानते हो जनाबे हसन की तो तुम मान जाओ। अगर बात मेरी नहीं मानते हो जनाबे हसन की तो तुम मान जाओ। नवासाए नबी ने ये बेअत का मसला हशर में बताया तो तुम क्या करोगे? नवासाए नबी ने ये बेअत का मसला हशर में बताया तो तुम क्या करोगे? तू जिससे खफा है, तू जिससे जुदा है, बना है वो कातिब खुदा की वही का। तू जिससे खफा है, तू जिससे जुदा है, बना है वो कातिब खुदा की वही का। मुहम्मद ने उनको, अब हाथ उठाना जरा, मुहम्मद ने उनको हशर में बुला कर जब कौसर पिलाया तो तुम क्या करोगे? मुहम्मद ने उनको हशर में बुला कर जब कौसर पिलाया तो तुम क्या करोगे? अल्लाह ताला मेरा पढ़ना आप हज़रात का समाअत फरमाना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।